اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، حیض کے دوران خواتین سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح آؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 231۔ دوران حیض خواتین سے علیحدگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد جماع سے اجتناب ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی متعدد روایات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں ازواج کے ساتھ جماع کے علاوہ ہر قسم کا اختلاط روا رکھتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اجازت دیتے تھے، چنانچہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے وغیرہ کی اجازت تھی۔ اس سے یہودیوں کے جاہلانہ طرز عمل کی تردید ہو گئی۔ حاشیہ نمبر 232۔ حیض کے بعد جماع کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، لہذا غسل کے بعد فطری طریقے سے بیوی کے پاس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ غیر فطری طریقہ استعمال کرنا سخت گناہ اور قابل لعنت ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے بندوبست کر لو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ حاشیہ نمبر 233۔ یہ بڑا ہی جامع اور فکر انگیز انداز ہے۔ کسان اپنی کھیتی سے فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی حفاظت، ہر قسم کی احتیاط اور اس کا احترام کرتا ہے۔ وہ اس کو سیرگاہ نہیں سمجھتا، بلکہ بہترین فصل حاصل کرنے کے مقصد کو ہی ہمہ وقت سامنے رکھتا اور اس کے لیے پوری کوشش اور محنت کرتا ہے۔ اس طرح شوہر و بیوی کا ازدواجی تعلق بھی محض نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں، بلکہ نسل انسانی کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس مقصد کے پیش نظر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان تعلقات کو قائم رکھنا ہی عاقبت اندیشی اور دانش مندی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کو اپنی قسموں میں اس طرح حیلہ نہ بناؤ کہ بر و تقوی اور لوگوں میں اصلاح کے کاموں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 234۔ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ نیک کام سے باز رہنے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ غصے اور جذبات میں کبھی انسان بے قابو ہو کر خیر و فلاح اور نیکی کے کاموں سے مشترک ہونے کی قسم کھا بیٹھتا ہے، جس پر بعد میں اسے ندامت ہوتی ہے۔ اسی سے روکا جا رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ اگر کوئی ایسے کام پر قسم کھا لے جس کا کرنا بہتر ہے تو وہ قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کر لے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری بے معنی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہ کرے گا، وہ تو قلب و ذہن کی آمادگی سے کیے ہوئے افعال پر ہی تمہاری گرفت کرے گا۔ اللہ معاف فرمانے والا بردبار ہے۔ حاشیہ نمبر 235۔ بات بات پر قسم کھانا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، بغیر کسی ضرورت اور بلا ارادہ قسم کے الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، تو ایسی بے مقصد اور لغو قسموں پر مواخذہ نہ ہوگا۔ انسانی کمزوری کے پیش نظر اللہ کی طرف سے یہ رعایت و رخصت دی گئی ہے۔ البتہ جان بوجھ کر ارادے اور شعور کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور سورۃ المائدہ
آیت نمبر 89 میں اس کا کفارہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا یا کپڑا دیں، یا ایک غلام آزاد کریں، یا 3 دن کے روزے رکھیں۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے یعنی علیحدہ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کریں تو اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 236۔ ایلا کے لغوی معنی قسم کھانے کے ہیں، لیکن اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کوئی 1-2 ماہ یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بیوی کی مقاربت سے پرہیز کرنے کی قسم کھا لے، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، اور اگر مدت پوری کرے تو کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ اگر کوئی مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ایلا کی مدت یا 4 ماہ گزرنے کے بعد کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ معاملے کو معلق رکھے، یا تو اچھے طریقے سے رجوع کر لے اور یا طلاق دے دے۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق نہیں ہوگی بلکہ دینی ہوگی، اور اس کے لیے انتظار کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے اسی کی تائید ہوتی ہے، بحوالہ بخاری کتاب الطلاق۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 237۔ شوہر و بیوی کے خوشگوار اور با مقصد تعلقات پر صالح اولاد کی پرورش و تربیت اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کا انحصار ہے، لہذا طلاق وغیرہ کے معاملے میں جذباتیت اور غیر سنجیدہ روش قابل مذمت ہے۔ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر طلاق کا پکا ارادہ کر ہی لیا ہے تو معاملے کو لٹکائے نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ارادے اور اخلاص نیت کا خوب علم ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ مطلقہ عورتیں 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور اگر ان کے شوہر اصلاح کے ارادے سے اس مدت میں انہیں لوٹا لینا چاہیں تو انہیں اس کا حق ہے، اور عورتوں کا بھی ان پر ایسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر، اور مردوں کا عورتوں پر 1 درجہ زائد ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 238۔ جن خواتین کو طلاق دی جائے ان کی عدت 3 طہر ہے، یعنی 3 مرتبہ حیض کے بعد پاک ہو جانا۔ عدت کے بعد خاتون آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے۔ غیر مدخولہ خواتین کی یعنی جب شوہر اور بیوی کے ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے کوئی عدت نہیں، اور حاملہ خواتین کے لیے وضع حمل ہے، بحوالہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔ حاشیہ نمبر 239۔ یعنی حقیقت حال کو نہ چھپائیں، نہ حیض کو اور نہ حمل کو، اور نہ غلط بیانی کریں۔ حیض کے معاملے میں غلط بیانی سے عدت آگے پیچھے کی جا سکتی ہے، اور حمل کو چھپانے سے ایک کا نطفہ دوسرے سے منسوب ہو سکتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ حاشیہ نمبر 240۔ 1 یا 2 طلاق دے کر شوہر عدت کے اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد پیغام نکاح دے کر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونی چاہیے، بشرطیہ دونوں باہم اصلاح احوال کے لیے رضامند ہوں۔ البتہ 3 طلاق دے کر نہ تو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح کرنے کا، جب تک وہ خاتون کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور وہ شوہر بھی کچھ عرصہ بعد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے۔